بوالديك إلي المصير. معزز حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہمیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم تمام کو ایک محفل میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا۔ سچ مانیے اور یقین جانیے کہ جب بھی قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے تو اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں سے ایسی محفل کو، ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ مسلسل اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے نزدیک کرتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خیر و خوبی کے ساتھ۔ ہم تمام لوگ اس سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ یا نہیں تو ہفتہ واری یا نہیں تو 15 روزہ، کم سے کم 15 دن پہ حدیث کا درس، قرآن کا درس یا عام اسلامی موضوع کا درس ہونا چاہیے تاکہ ہم ان اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکے، دینی معلومات کے ذریعے سے اپنی جو ضلالت ہے، گمراہی ہے اور جو گناہ کے کام ہیں ان کو دور کر سکے۔ بہرکیف میں نے مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام کے سامنے سورہ لقمان آیت نمبر 14 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَوَالِدَيْكَ، انسان کی ماں نے ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری کے بعد ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی کے بعد پریشانی پر پریشانی، کمزوری پر کمزوری کے بعد اپنے پیٹ میں، اپنے بطن میں اسے دھوئے پھری، اٹھائے رکھی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال کے بعد دودھ کو بچے کو چھوڑا دیا، دودھ پلانا بند کر دیا۔ لہذا تم میری اپنے رب کا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین، اپنی ماں، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو۔ میرے دینی بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ ہے ایک انسان کی زندگی کے لیے کافی اہم ہے، کافی جامع ہے۔ اگر آدمی اس آیت کریمہ پہ غور کرے گا اور عمل کرنا شروع کرے گا تو دونوں جہان سنور جائیں گے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس آیت کی روشنی میں دراصل جس پہلو پہ میں نے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رضاعت، دودھ پلانا۔ یہ لفظ رضاعت دراصل عربی کا ایک لفظ ہے جو رضع یرضع رضعن یا ارتضع یرتضع سے ماخوذ ہے۔ اس کے لیے دودھ پلانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے 2 لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ جو بچہ یا بچی دودھ پیتی ہے اسے رضی اور رضیہ کہا جاتا ہے، اور جو ماں دودھ پلاتی ہے یا جو عورت دودھ پلاتی ہے اسے مرضیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں اور باتوں کا تذکرہ کیا وہیں پہ خصوصیت کے ساتھ
بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دودھ پلانے کا کیا مقام ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ دودھ تو ہر ماں پلاتی ہے، عورت پلاتی ہے، اس کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور یہ عورت کی فطرت ہے۔ عورت کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ بچہ جنے گی، بچے کی ولادت ہوگی اور پھر دودھ پلائے گی۔ نہیں، صرف معاملہ اتنا ہی پر بس نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں اور اس کے لیے تعلیمات دی گئی ہے۔ اسلام نے ایک عورت کو تعلیم دی ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتے وقت اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی عادات، اپنی فطرت، اپنے رہن سہن اور زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر رکھیں۔ کیونکہ جب ماں دودھ پلاتی رہتی ہے تو دودھ کے ذریعے سے بچوں کے اندر، بچوں کے ذہن و دماغ میں اور بچوں کے قلب و جگر میں ماں کی عادات اور ماں کے اوصاف سرایت کرتے جاتے ہیں۔ ماں کا جو کردار ہے، ماں کی جو فطرت ہے اور ماں کے جو معاملات ہیں ان کا اثر بچوں پہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ دودھ پلاتے وقت ایک ماں کو نماز کی پابند ہونی چاہیے، دودھ پلاتے وقت ایک ماں کو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، دودھ پلاتے وقت باوضو رہنا چاہیے، دودھ پلانے کی مدت میں ماں کو تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یوں تو پوری زندگی آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور سے مدت رضاعت میں جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس دوران خاص طور سے نیکیاں کریں، اچھے اچھے کام کریں، عبادتوں کو انجام دیں، تب جا کر کے بچہ گود میں بہترین انداز میں دودھ پیے گا اور وہ دودھ صرف بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ وہ دودھ بچے کی زندگی کو سنوارے گا، بچے کی زندگی کو مزین کرے گا، بچے کے مستقبل کو روشن کرے گا اور بچے کی زندگی کو ہر اعتبار سے منور مصفا کر دے گا، کامیاب کر دے گا اور وہ بچہ اس دودھ کی بدولت، اس دودھ کو پی کر کے، اس دودھ کی غذا کو حاصل کر کے دنیا میں انقلاب لائے گا۔ یہ ہے دودھ کی اہمیت، یہ ہے دودھ کا مقام اور مرتبہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عورتیں اس چیز کو بالکل نہیں سمجھتی ہے۔ دودھ پلا رہی ہے، گانے سن رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہی ہے، دودھ پلاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، دودھ پلاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، کبھی وضو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کبھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ بچہ جب دودھ پیے گا تو اس بچے کے اوپر، جسم کے اوپر اور بچے کے ذہن و دماغ کے اوپر دودھ کا کتنا اثر پڑے گا اور کیا اثر پڑے گا؟ بچہ بگڑے گا، بچہ ہر اعتبار سے خراب ہوگا اور بچہ اچھا نہیں بن سکتا ہے، اس کا ذہن و دماغ بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گود کے اندر بچہ بہتر سے بہتر زندگی گزارے، بچہ کامیاب ہو، ہمارا بیٹا اچھا ہو، ہماری بیٹی نیک سیرت ہو، ہمارے اولاد ہمارا نام روشن کرے، دنیا کا انقلاب پیدا کرے، تو ضروری ہے کہ آپ مثال خاتون بنے۔ دودھ پلانے کے دوران مدت رضاعت جسے کہا جاتا ہے اور یوں ہی اس کے بعد بھی پوری زندگی آپ مثال خاتون کی حیثیت سے زندگی گزاریں، جنتی خاتون کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ آپ کہیں گے مثال خاتون کون ہے، جنتی خاتون کون ہے؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں۔ صحیح جانے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأة اذا صامت شهرها واذا صلت خمسها واذا حسنت فرجها وتركت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من ابواب الجنة شئت۔ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، نماز کی پابندی کرے گی، جب عورت رمضان کے پورے مہینے رکھے گی، جب عورت اپنے
کہ تم جنت کے کسی بھی دروازے سے جس سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں میں ہر نگہبان ہر نگراں پکارے گا آؤ میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ. اس کی جہاں مرضی ہوگی, جہاں من چاہے گا, جہاں دل چاہے گا, جنت میں اس کے لیے دروازہ کھلا ہوگا. یہ ہے مثالی عورت کی پہچان اور یہ ہے جنت کی عورت کی پہچان. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو پابندی کے ساتھ خاص طور سے عورتیں نماز پڑھ رہی ہے, 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہی ہے. یہ خوشی کی بات ہے. 3 صفحے ہوتی ہے اور کثیر تعداد میں عورتیں نماز پڑھتی ہے. یقیناً اس پہ جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. ایسے ماحول میں فتنے کے زمانے میں اور شر کے زمانے میں آپ کو نماز کی پابندیاں کر رہی ہیں. الحمدللہ جنتی عورت کی آپ کے اندر ایک صفت پائی جا رہی ہے. مثال خاتون, جنتی خاتون کی جو صفات ہونی چاہیے ان میں آپ کے اندر ایک اہم صفت نماز کی پابندی ہے. اس کے علاوہ آپ الحمدللہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں. عورتیں خاص طور سے رمضان کے روزے رکھتی ہیں اور عورتیں ایسی بھی تمام روزے رکھتی ہیں. عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاکھ گناہ کا کام کرے, برے کام کرے یا نیکی کم کرے لیکن روزہ ضرور رکھے گی. تو آپ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہی ہے. بس 2 کام آپ کو کرنا ہے, آپ جنتی خاتون ہوں گی, مثالی خاتون ہوں گی. 2 کام کیا ہے, آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زنا نہیں ہے صرف, بلکہ یہ ہے کہ آپ بے حیائی کے کاموں سے رک جائیں. جو بھی بے حیائی کے کام ہیں یا زنا تک پہنچانے والے کام ہیں آپ ان سے رک جائیں. بے پردہ گھومنا, بے حجابی کے ساتھ رہنا, سر پہ دوپٹہ نہیں رہنا, سلیقے سے پردہ نہیں کرنا, غیر محرم مردوں سے بات کرنا, جہاں تہاں گھومنا پھرنا بلا ضرورت غیروں سے بات کرنا اور گانے سننا, فلمیں دیکھنا, موبائل کا مشاہدہ کرنا, یہ بڑا فتنہ ہے جس سے ہر کس و ناقص ہر آدمی کو ملوث ہے اور بچنا بڑا مشکل ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں بالکل گوار عورت ہے, جاہل عورت ہے, اتنا بڑا موبائل انڈرائڈ موبائل ہوتا ہے اور بڑے شوق سے موبائل چلاتی رہتی ہے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ وہ گیم کھیل رہی ہوتی ہے. بڑی حیرت ہوئی, تعجب ہوتا ہے. ایک ہم جیسے نوجوان مرد پڑھے لکھے یا اور بھی نوجوان کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ گیم نہیں کھیلتے, وقت ہی نہیں ہے. لیکن جاہل عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں, ڈاکٹر کے کلینک میں, بازار میں یا اسٹیشنوں پر یا کہیں بھی جہاں لوگ کسی وجہ سے جمع ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہوئے یا کم سے کم فلم دیکھتے ہوئے, گانے سنتے ہوئے, برقع پہن کر کے, نقاب پہن کر کے. میرے بات مسلم عورتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ آج کے زمانے کا بڑا فتنہ ہے. لہذا یہ تمام جو چیزیں ہیں زنا تک پہنچانے والی, ان کو مقدم الزنا کہا جاتا ہے. مقدم الزنا, زنا تک پہنچانے والی چیزیں, زنا کے اسباب, زنا کے محرکات, ان سے بچنا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. صرف زنا کر لینا یہ شرمگاہوں کی حفاظت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ فلمیں دیکھنا, گانے سننا, غیر محرم مردوں سے بات کرنا بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے خلاف ہے. تو آپ کو جو اصل کام کرنا ہے وہ یہی 3 کام اور 4 کام یہ ہے کہ شوہروں کی اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے. شوہر جب بھی آپ کو جائز کام کا حکم دے آپ کرے, شوہر کو خوش رکھیں اور شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. شوہر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو ستاتا ہے, گالی گلوچ دیتا ہے, شوہر ہے, مرد ہے, مسلم آ جاتا ہے, کبھی مار بھی دیتا ہے یا صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو آپ صبر کریں. صبر و شکیبائی کا دامن پکڑے ہیں, انشاءاللہ آپ جنتی خاتون ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا, ثواب دے گا. زیادہ شکوے شکایت نہ کریں بلکہ آپ یہ ماننے میرے مقدر میں یہی ہے آپ حتی الامکان, حتی الممکن, جہاں تک قدرت ہے, طاقت ہے, آپ شوہر کی اطاعت کریں. یہ ضروری ہے. بہت ساری عورتیں اس عورت کے پاس شوہر کی شکایت کرتی ہے, تم کو تو اتنے پیسے ملتے ہیں, ہم کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے 500 روپے بھی نہیں ملتے ہیں, تمہارا شوہر بہت اچھا ہے, ہمارا شوہر دیکھو ہمیشہ ادھر ادھر کرتے ہیں. تو شوہر کی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نصیحت کریں یا کوئی قریبی لوگوں سے آپ نصیحت کروائیں
والدین کی شکایت نہ کریں اور شوہروں کی فرما برداری کریں. یہ دو اہم کام ہیں. اگر آپ ان کو کریں گے تو آپ مثال خاتون ہوں گی, اور اگر آپ کے پاس یہ 4 صفات ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ نیک ہوگا, اعلیٰ اخلاق و کردار کا ہوگا اور دنیا میں انقلاب برپا کرے گا. مشہور علی کے 4 اشعار ہیں, آپ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا عددتها عادت شعب النجم العراقی, الام روض ان تعاد الحیاء بالری او تیم العراقی, الام استاد الاساتذہ الاولى شغلت معاشرهم مدى آفاقی. حافظ ابراہیم کی یہ 4 اشعار ہیں. ان اشعار کے اندر شاعر کہتا ہے کہ ایک ماں پہلا مدرسہ ہے, پہلا اسکول ہے اور پہلی اکیڈمی ہے. اگر ماں صحیح طریقے سے اپنی تربیت کرے, ماں نیک ہو, ماں اچھی صفات کے حامل ہو, ماں کے اخلاق اچھے ہوں, تو گویا کہ ماں ایک باغ کے مانند ہے جس میں پڑھنے والا ہر پودا, ہر پھول لہلہائے گا, کھیلے گا, سنبھلے گا, مہکے گا اور پھر جو ہے دنیا کو اپنی خوشبو سے معطر کرے گا. تو آپ یوں سمجھے کہ آپ بھی بچہ کے لیے کل کائنات ہیں. آپ کی گود یہ دودھ پلانے سے تعلق رکھتا ہے. آپ گود میں رکھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہیں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نیک سیرت ہوگی, نماز کی پابند ہوگی, جنتی خاتون ہوگی, آپ کے اندر شر اور گناہ کا کام نہیں ہوگا, برائی نہیں کرے گی, تو انشاءاللہ آپ ایک لہراتے ہوئے باغ کی طرح ہوں گی. اور اس باغ میں, آپ کے باغ میں, آپ کی گود میں پڑھنے والا بچہ پھول جیسا ہوگا, جو پھول, جو کلیاں, جو گنچے کھلکھلائیں گے, مہکیں گے اور خوشبو سے آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے سماج کو اور پوری دنیا کو معطر کریں گے. تو یہ اہم چیز ہے کہ ہم اپنی گود کو نیک بنائیں اور بچوں کو نیک مقصد کے ساتھ دودھ پلائیں. ماہر نصیحت کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. جب عورتیں حمل سے ہوتی ہے, پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اسی وقت سے بچوں پہ ماں کے اثرات شروع ہونے لگتے ہیں. اسی لیے دوران حمل پریگنینسی, جب حمل سے ہوتی عورتیں, جب بچہ رحم مادر میں ٹھہر جاتا ہے, بدن میں ٹھہر جاتا ہے, تو اسی وقت سے ماں کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے اور بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ایک ایک چیز کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. صحیح سوچ, صحیح فکر, صحیح کام بچوں کی زندگی پہ اچھا اثر کرتا ہے. لہذا ہم تمام اسلامی تعلیمات کو منظور رکھیں, مربوط رکھیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں, تو ہم بچے کو صحیح طریقے سے دودھ پلا سکیں گے. یہاں ایک بات یہ کرنی ہے کہ دودھ پلانے کی کیا اصول اور ضابطے ہیں. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وہ فصالہ فی عامین, کہ بچوں کو 2 سال میں دودھ چھڑانا ہے. یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. زیادہ سے زیادہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 233 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد البر والرضاعة, کہ مائیں اپنے بچوں کو مسلسل لگاتار کامل 2 سال دودھ پلائیں گی, جو مدت کو آسان مکمل کرنا چاہے. تو اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں, یعنی زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے, مدت رضاعت وہ 2 سال ہے. پھر اور سورہ آخر کی آیت ہے, آیت نمبر 15 ہے, اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ فصالہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا, کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ کی ہے. اس آیت کے اندر پتہ چلا کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں پلے گا اس کی اقل مدت کم سے کم مدت 6 ماہ ہے. یعنی 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اہم نتیجہ اس آیت کا ہمیں سمجھنا چاہیے.
عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 مہینے بچے پیٹ میں رہیں گے 9 مہینے، نہیں، آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے ہی بچے ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے بچہ پیدا ہوا روک شک کرنا شروع کر دیا، اذان لگانا شروع کر دیا، نہیں، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے اقل مدت 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے بچہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر 6 مہینے حمل کے لیے رکھ لیں تو کتنے مہینے بچیں گے؟ 24 مہینے، یعنی دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے یعنی 2 سال۔ تو تینوں آیات کو جب ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا اس سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس کے بعد تک پلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو تمام علماء تقریباً متفق ہیں کہ اس سے پہلے بھی بچے کی حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی دودھ پلا سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں، بلکہ متفق آزاد ہے 3 سال میں پلا سکتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی جسمانی کیفیت پر منحصر کرتا ہے کہ بچہ کب تک دودھ پیتا ہے، اور یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ماں کو اپنا ہی دودھ پلانا چاہیے، کیونکہ ماں کے دودھ میں غذا ہے، قوت ہے، انرجی ہے، اور سرکار بھی ہمیں آگاہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ماں کا دودھ ہی ہر اعتبار سے غذا دیتا ہے اور یہ مقوی ہے، بچوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ جو رضاعت ہے، دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے، اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں کے علاوہ دوسری عورت اگر دودھ پلاتی ہے تو وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جاتی ہے، اور اس بچے کی جو بھی اولاد میں بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، وہ ان کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے بھائی کی طرح ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ان سے شادیاں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے جو نسب سے حرام ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، شادی کے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بچہ، یہ لڑکا جو ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کی لڑکی شادی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لڑکا اس کی ماں سے دودھ پیا ہو، رضاعی ماں تو نہیں ہے، رضاعی بہن تو نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو بچہ دودھ پیا ہے اسی کے لیے حرام ہے، نہ کہ اس کے دوسرے بھائیوں کے لیے، الٹا ہو جاتا ہے معاملہ۔ یعنی اگر احمد نے دودھ پیا ہے، عائشہ دودھ پلایا ہے، تو احمد کے لیے عائشہ کے لیے حرام ہے، احمد کا دوسرا بھائی محمد ہے، محمد کے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ احمد کے لیے حرام ہے، صرف احمد کے لیے حرام ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو رضاعت سے رضاعی باپ ہوتا ہے، رضاعی خالہ، یعنی تمام رشتے وہ بنتے ہیں جو نسب سے یعنی خاندان سے بنتے ہیں۔ تو ہم اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک عورت نے دودھ پلائی ہے، اس کی پہلی شادی ہوئی، تو اس پہلی شادی سے بھی بچے ہوئے وہ بھی حرام ہے، عورت نے طلاق لے دی یا بیوہ ہو گئی پھر دوسری شادی کی، تو دوسرے مرد سے جو بچے ہوں گے وہ بھی اس دودھ پینے والے بچوں کے لیے حرام ہوں گے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم صحیح طور پر زندگی گزار سکتے ہیں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رضاعت کا ہماری زندگی میں بڑا اہم دخل ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ تو گود میں ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اس وقت عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیک بنے، اچھی سیرت بنے اور جنتی خاتون بنے۔ میں نے جنتی خاتون کی صفتیں بھی بتائی ہے اور خوبیاں بھی بتائی ہے، لہذا نماز کی پابندی کریں، شوہروں کی اطاعت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آپ جو ہے رمضان کے روزے رکھیں، اور بھی جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہے ان کو ادا کریں، گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ بھی جنتی ہوں گی، آپ کے بچے بھی جنتی ہوں گے، اور آپ کی بھی دنیاوی زندگی سمجھ جائے گی، آباد اور شاداب ہو جائے گی، اور آپ کی اولاد بھی آباد اور شاداب ہوگی۔ اتنی پر تقریبات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ بارے رہا ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں نماز کی اسی طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں نیک سیرت بنائے، نیک اخلاق والی بنائے، اور انہیں جنتی خاتون، مثال خاتون بنائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔